السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و پیارے ناظرین، آج کے اس ایمان افروز، جذبات سے لبریز اور تاریخی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کی پہلی جنگ، پہلی فتح اور پہلے شہیدوں کی۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے غزوہ بدر کی، وہ جنگ جس نے حق و باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی۔ اس سے پہلے ایک عرض ہے، اس ویڈیو کو آپ توجہ سے، سکون اور دل کے کانوں سے ضرور دیکھیں اور سنیں۔ اگر آپ کے پاس ابھی وقت کم ہے تو براہ کرم ویڈیو کو محفوظ کر دیں، بعد میں سکون و توجہ سے دل جمی سے دیکھنا، کیونکہ یہ صرف معلومات ہی نہیں، یہ ایمان جگانے والی، آنکھیں نم کرنے والی اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی داستان ہے۔ ایک لمحہ بھی آپ اگر توجہ سے نہ دیکھیں گے، مس کر دیں گے تو بہت کچھ کھو دینے کا اندیشہ ہے۔ چلو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے اسے برداشت نہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی املاک پر قبضہ کر لیا اور مدینہ میں بھی حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر مدینے میں مسلمان کمزور تھے، صرف 300 سے کچھ زیادہ تھے۔ ادھر مکہ سے ابو جہل 1000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مٹانے کی نیت سے نکلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے ایک قافلے کو روکنے کی نیت سے نکلنا چاہا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ۔ مکہ مکرمہ میں کفار نے مسلمانوں کی جائیدادیں، گھر، دکانیں، باغات سب کچھ چھین لیا تھا۔ مہاجر صحابہ نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن قریش نے ان کے اموال کو تجارت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو شام سے لوٹ رہا ہے، مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا اور اس میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی تجارت کا سرمایہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ وہی سرمایہ تھا جو مسلمانوں کا چھینا ہوا مال تھا۔ مہاجر صحابہ کے گھروں، دکانوں اور زمینوں کو بیچ کر کفار نے اس قافلے میں منافع کمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، ہم اس قافلے کو روکیں گے تاکہ مسلمانوں کا حق واپس لیا جائے۔ یہ کوئی ڈاکہ نہیں تھا، یہ انصاف کا قدم تھا۔ ظالم کے مال پر نہیں، اپنے چھینے گئے حق پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور بدر کی طرف روانہ ہوئے، صرف قافلے روکنے کی نیت سے، جنگ کے ارادے سے نہیں۔ جنگ کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے بڑی چالاکی سے ایک آدمی کو مکہ بھیجا۔ قاصد تیزی سے پہنچا اور مکہ میں داخل ہو کر ننگی تلوار گھما کر چیخا، اے قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تمہارے تجارت، تمہارا مال سب خطرے میں ہے۔ مکہ میں آگ لگ گئی۔ قریش کے سردار غصے میں آ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور دیگر سرداروں نے فوری ایک جنگی لشکر تیار کیا۔ اب یہاں دو قافلے سامنے آ چکے تھے۔ پہلا قافلہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے آ رہا تھا، اس سامان تجارت سے بھرا ہوا، اس میں وہی مال تھا جو مسلمانوں کا چھینا ہوا تھا، مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ تو ابو سفیان چالاکی سے قافلے کو بچا کر نکل گئے، اور دوسرا قافلہ ابو جہل کا جو ابو سفیان کے پیغام پر مکہ سے نکلا، تقریباً 1000 کفار، 100 گھوڑے، 600 زرہیں پوش۔ اصل مقصد کیا تھا؟ بڑی تیاری سے آیا تھا۔ مقصد تھا مسلمانوں کو مکمل طور پر مٹا دینا۔ یہ قافلہ لڑنے کے لیے بدر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پورے واقعے کا اشارہ تمام خوبصورت انداز سے فرمایا، جس کا ترجمہ سنیں۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ 2 گروہوں یعنی 2 قافلوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گا،
یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا یا تو تمہیں ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ملے گا یا تمہارا سامنا ابو جہل کے جنگی لشکر سے ہوگا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ ملے کیونکہ وہ بغیر جنگ کے اپنا مال واپس لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دنیا کو دکھا دے کہ اب زمین پر حق و باطل کے درمیان پہلا فیصلہ میدان میں ہوگا، تاکہ حق سر بلند ہو اور باطل کا سر ہمیشہ کے لیے جھک جائے۔ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں تھے، وہ اپنے حق کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بدر کا میدان رکھ دیا۔ یوں قافلے کی تلاش جنگ کی تیاری میں بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں تشریف فرما تھے۔ سامنے کفار کا بڑا لشکر 1000 کے قریب، مسلح گھوڑے، زرہیں، بڑی تیاری سے تلواریں، توپیں، مطلب کہ غرور و تکبر سے بھرے ہوئے تھے، اور ادھر 313 اہل ایمان جن کے پاس نہ زریں تھیں، نہ گھوڑے، نہ مکمل ہتھیار۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کن موقع پر اپنے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، مجھے بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ یہ سوال بظاہر مشورہ تھا مگر حقیقت میں وفاداری کا امتحان تھا۔ سب سے پہلے حضرت مقداد بن اسود آگے بڑھے، دل کی گہرائی سے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ، ہم تو یہ کہیں گے آپ اور آپ کا رب جائیں اور جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ یہ الفاظ تھے یہاں عشق کا طوفان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے جگمگا اٹھا۔ سبحان اللہ۔ اب انصار کی باری تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کا تاریخی بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو مشورہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد انصار سے تھی، تو یہ بات سمجھ کر حضرت سعد بن معاذ انصار، جو کہ انصار کے سردار تھے، اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہیں سے مشورہ درکار ہے۔ تو حضرت سعد نے ایمان سے بھرپور الفاظ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچا نبی مانا، اور جو آپ لائے اسے حق جانا، آپ جو حکم دیں ہم چلیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں ہم کود جائیں گے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حکم سے آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے بشارت دی۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر، وہ بھی تیاری سے آیا تھا لشکر، لیکن ایمان، جذبہ، وفاداری، عشق رسول، یہ سب مسلمانوں کے پاس تھا۔ تو دوستو، جو دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اسی واقعے کو ہم لے کے آگے چلیں گے، تو دوسرے ویڈیو کا انتظار کریں۔ کل شام 7 بجے انشاءاللہ آگے موضوع پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔